अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनाया जावेद और बदल दो खुद को मैं आप सबको कहती हूँ खुश आमदीद। वेलकम वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज फिर एक नई सुबह देखने को दी और मुकम्मल सेहतमंद तंदुरुस्त अज़ा के साथ और रवानी से चलती हुई सांस के साथ आज फिर बेदार किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं उम्मीद करती हूँ, बल्कि यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश हंसते मुस्कुराते होंगे और यकीनन आज भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे साथ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उसको इजीली वॉच कर सकें। क्योंकि जो बदल दो खुद को में आने वाली हर वीडियो होती है, उसका मतलब होता है कि हम अपने व्यूअर्स को, हम अपने देखने वालों को, स्पेशली यंग जनरेशन को, यूथ को कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें, कोई मुस्बत सोच शेयर करें, ताकि हमारी यूथ की सोच में थोड़ी सी बेहतरी आए। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा उस चीज़ पे फोकस हो और उनकी सोच थोड़ी सी बेहतर हो। क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे आप, तब बदलेंगे हम। सो जनाब, इसी पॉजिटिव सी सोच के साथ, पॉजिटिव सी थिंकिंग के साथ हम आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहन और माहौल। आज हम इस पे बात करेंगे। और ज़हन जो होता है हमारा, ज़हन हमारा एक हैरत अंगेज़ मशीन की तरह होता है कि जिसको हम जिस काम की तरफ लगाएंगे उस वो उसमें उतनी ही कामयाबी हासिल करेगा। अगर हम इसको सही सिमत लगाएंगे, मुस्बत रास्ते की तरफ लेके जाएंगे, तो हमें वो ऐसी ज़बरदस्त सी मुस्बत सी कामयाबी भी दिलाएगा। लेकिन अगर हम हमारा थोड़ा सा रास्ता अलग हो जाए, थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ चला जाए, तो हमें नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो हमारा जहन है, जिस तरह हमें जो है हमारे जिस्म को खुराक मिलती है, हमारे जिस्म को फलने फूलने के लिए खुराक बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह हमारा जो ज़हन है, उसकी जो खुराक है, उसका जो आगे बढ़ना है, वो हमारे माहौल पे डिपेंड करता है। और जो हमारे ज़हन की जो खुराक है वो हमारा माहौल है। हमारा ज़हन, चूँकि मैंने कहा कि एक मशीन की तरह है, जैसे कंप्यूटर है, वो उसमें दुनिया जहान की मालूमात हैं, सब कुछ उसमें मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसको एक ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। और ऑपरेट जब तक उसे ऑपरेट ना किया जाए वो नहीं चलेगा। यानी मतलब ये है कि हमारा ज़हन है, इसमें भी दुनिया जहान की मालूमात हैं, लेकिन क्या है कि जब तक हम इसको कोई ऑर्डर नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। कंप्यूटर को भी जब तक हम कोई ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई ऑर्डर नहीं देंगे, वो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारा माइंड है, हमारा ज़हन है, कि जब तक हम इसको कोई कुछ ऑर्डर नहीं करेंगे और ये काम नहीं करेगा। और ऑर्डर करना जो होता है, अब वो हमारे हाथ में है और हम इसके ऑपरेटर हैं। जब हमारे हाथ में रिमोट होता है तो वो उसको चलाने, टीवी लगा होता है, लेकिन उसको चलाने के लिए भी हमें ज़रूरी होता है कि हम उसको ऑर्डर करें। यानी कि जो चैनल हमने देखना है हम उसको प्रेस करते हैं कि हम वो चैनल हम देखें। तो इसी तरह हमारा ज़हन है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम चाहें उस वक़्त कोई ड्रामा देख लें, कोई मूवी देख लें, कोई गाना सुन लें, कोई नाच सुन लें, कुछ और देख लें। ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंडेड हैं और हम ही इसके ऑपरेटर हैं। तो हमारा ज़हन भी ऐसा ही होता है। और इसका ताल्लुक हमारे माहौल से होता है। अगर हमारा माहौल माहौल सिर्फ हमारे घर से नहीं बनता, माहौल हमारे मिलने जुलने वालों से बनता है, माहौल हमारे इर्द गिर्द वालों से बनता है, माहौल हमारे जहाँ हम रह रहे होते हैं उस कम्युनिटी से भी बनता है, उस कम्युनिटी की भी पैदावार होती है। और हमारा जहन मोस्टली हम जिस माहौल में रहते हैं वो वो हमारा जहन उसको एक्सेप्ट करता जाता है, हम उस जैसे बनते जाते हैं। क्योंकि इंसान जो है, जो हम लोग हैं, हम माहौल की पैदावार हैं। इनके जैसा माहौल हमें मिलता है हम वैसे ही ढलते जाते हैं। लेकिन अब ये हमारा जो जहन है उसको ऑर्डर करना कि हमारा माहौल कैसा है, हमें कैसा होना चाहिए, ये भी हम पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो चलना फिरना, उठना बैठना, हमारे अदब, अदब, तमीज़, अतवार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमें अपने माहौल से मिलती हैं। और हम जब बाहर निकलते हैं तो हमारी जो पूरी शख्सियत होती है वो हमारे माहौल की अक्कासी कर रही होती है कि हम किस माहौल से उठ के आए हैं।
اور ہمارا یہ جو بولنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، یہ سارے ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہمارا ذہن کیسا ہے، ہم کیسا سوچتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے ماحول کی، ہمارے ذہن کی عکاسی کرتی ہیں، ہمارے ذہن کا عکس ہوتی ہیں، اور دوسروں کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا ذہن کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، کیونکہ ہماری پوری شخصیت ہی ہمارے ماحول کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک جب کاشتکار ہوتا ہے، ایک کاشتکار کو جب اپنی فصل اچھی چاہیے ہوتی ہے، اس کی پیداوار زیادہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے جو فصل ہوگی اس کو ٹائم پہ پانی بھی دے گا، اس میں کھاد بھی ڈالے گا تاکہ اس کی پیداوار میں اضافہ ہو، اسے زیادہ اچھی پیداوار ملے۔ تو ہمارا ذہن بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کی کارکردگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ساری چیزیں ہیں وہ اپنے ماحول میں ڈیولپ کرنی ہوں گی، جو اچھی چیز ہوگی وہ ہمیں اس میں شامل کرنی ہوگی، کیونکہ ہمارے جو ذہن کی نشو و نما کا جو دارومدار ہے وہ ہمارا ماحول ہے، اور ہمارے ذہن کی جو پیداوار کی بہتری کا انحصار ہے وہ ہمارے ماحول پر ہے، کیونکہ ہمارے ذہن کی جو خوراک ہے وہ ہمارا ماحول ہے۔ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے، ہمیں اپنے ذہن کی نشو و نما کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اور اس میں ہم اپنی سوچ میں جو چینجنگ لانے کے لیے، اپنی سوچ کو بہتر وے پہ لے کے جانے کے لیے، ہمیں اپنے ماحول میں بھی تھوڑی بہت چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر، جیسے میں نے کہا کہ ریموٹ ہمارے ہاتھ میں، ہم نعت سنیں، گانا سنیں، مووی دیکھیں، ڈرامہ دیکھیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، یعنی یہ ہم اپنے ذہن کو آرڈر کریں گے اور وہ اسے آپریٹ کرتا چلا جائے گا۔ آپریٹر تو ہم ہوں گے لیکن کام وہ کرنا شروع کر دے گا۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا جو ذہن ہوگا اس میں اچھی چیزیں ایڈ ہوتی جائیں گی، اس میں مثبت سوچ ایڈ ہوتی جائے گی، تو وہ ہماری شخصیت پہ اس کا اثر نمایاں ہوگا، اور جہاں سے بھی ہم سوچ کے لائیں، ہمارے ذہن اور ماحول کا آپس میں گہرا تعلق ہے، ان دونوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ ناکام لوگوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ناکام لوگوں کی کمیونٹی میں رہتے ہیں، ایسے لوگ جو پر امید نہیں ہوتے، ایسے لوگ جو زندگی سے حوصلہ ہمت ہار دیتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ان میں کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو کیا ہوگا؟ اس کا اثر بھی آپ پہ ہوتا جائے گا، یعنی کہ جیسی صحبت ویسا اثر ہوتا جائے گا۔ تو جیسے ہی ہم اپنی تھوڑا سا ماحول چینج کریں گے، تھوڑے سے دوسرے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے جو کامیاب ہوں گے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا، جن کی زندگی میں کوئی اوڑھنے پہننے بیٹھنے اٹھنے کی تمیز ہوگی، تو وہ بھی جہاں پہ ہم نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں گے، وہاں پہ جو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ بھی ہم اپنے اوپر طاری کرتے جائیں گے۔ یعنی ماحول کا انسان کی شخصیت پہ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کے ذہن پہ بھی، اس کی سوچ پہ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایک میں بک پڑھ رہی تھی، بڑی سوچ بڑی کامیابی، اس میں رائٹر نے ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا تھا، وہ بڑا زبردست تھا، میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ اس نے لکھا تھا کہ جو زہر ہوتا ہے وہ صرف ایک ہی زہر نہیں ہوتا، وہ کہ جس سے انسان مر جاتا ہے، بلکہ زہر کی بھی کتنے قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک جو خطرناک قسم ہے، جو شدید ترین خطرناک قسم ہے، انسان کو نقصان پہنچانے والی قسم ہے، وہ ہے تھاٹ پوائزننگ، یعنی کہ آپ کے جو خیالات ہیں اس میں جب زہر بھر جاتا ہے، مطلب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو گپے ہانکتے رہتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جن کا ایم ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کو ڈسکریج کریں، جو ہمیشہ آتے جاتے کے پہ مذاق اڑائیں گے، جو آتے جاتے پہ جملے کسیں گے، جن کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے ماحول میں رہتے ہیں، ان کی گپے سنتے رہتے ہیں، جن کو ہم چھوڑو بھی کہتے ہیں، کہ وہ چھوڑتے رہتے ہیں، بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اگر آپ ایسے ماحول میں رہیں گے جہاں پہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، زندگی میں ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، آگے بڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو وہ شدید ترین زہر ہے، وہ آپ کی سوچ کو ڈیمیج کر دے گا، وہ باتیں، وہ تھاٹس، وہ آپ کی ذہن میں زہر بھرتے جائیں گے، وہ انسان کے لیے وہ شدید ترین زہر ہے، نقصان دہ زہر ہے، اس کی شخصیت کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اور وہ جو زہر ہے وہ ہماری جو بڑی سوچ ہوتی ہے، کامیابی کے لیے ہم سوچتے ہیں، اس کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔
شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ناکامیوں سے ڈرنے لگتے ہیں، کامیابی کی طرف بڑھنے سے ڈرتے ہیں، قدم نہیں اٹھاتے۔ اور اچھا بھلا انسان، اچھے بھلے ذہن کا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کو، اپنے آگے بڑھنے کے حالات کو زیرو کر دیتا ہے، اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، صفر کے برابر ہو جاتی ہے، اس کی سوچنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ اور یہ والا جو زہر ہوتا ہے، نیگیٹیوٹی کا زہر ہوتا ہے، یہ انسان کو اس کی سوچنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اور یہ شدید ترین زہر ہوتا ہے۔ اور اس سے انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ آہستہ 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 اس میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، جو کہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم نے اپنے ماحول کو بھی اچھی سمت میں لے کے جانا ہے، اب تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر نہ ہو، تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس سے جو ہماری آگے بڑھنے کی راہ میں رکاوٹ آئے۔ تو ہمیں اپنے جو ہماری کامیابی ہے اس کے لیے آگے بڑھنا، اور کامیابی کی جو ایک چابی ہے، کنجی ہے، وہ ہے مثبت سوچ۔ ہمیں اپنی آپ کی قدر کرنی چاہیے، اپنی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے، اور وہ کرنی ہے ایک اچھی سوچ سے، ایک اچھے ماحول سے، جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے دوسرے ارد گرد لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا یہی مثبت سوچ شیئر کرنا تھا۔ تو یقیناً آج کا ٹاپک بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہماری ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، اور ہاں، آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔